اصال ثواب کے لیے اپنے چینل شریف کا اہتمام کیا گیا۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس ختم شریف کے اہتمام کو قبول فرما کر اس محفل پاک کے زندہ امور خیرہ کے توسل اور تصدق سے مرحومہ کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں رب ذوالجلال انہیں بلند مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کی کیاری میں سے کیاری فرمائے اور ان کی خبر پر اللہ تعالیٰ قیامت تک رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں جتنے بھی مقدس رشتے ہیں اور تمام نسبی اور قومی رشتوں میں سے سب سے مبارک اور سب سے مقدس رشتہ جو ہے وہ والدہ کا رشتہ ہے۔ شریعت مطہرہ میں اور ہمارے دین اسلام میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم قرآن مجید کے متعدد مقامات پر دیا گیا۔ ان میں سے کم و بیش قرآن مجید میں 5 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق۔ ان 5 مقامات میں سے سورہ بنی اسرائیل کا جو مقام ہے اس کے اندر قدر وضاحت آئی ہے ماں باپ کے حوالے سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ماں باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک پیرانہ شادی کی عمر میں پہنچ جائے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا لا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف تک نہ کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا اور ایک مقام پر فرمایا قرآن مجید میں ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کیا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کیا کرو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کا حکم دیا اور اس سے متصل ماں باپ کے شکریہ کا بھی حکم دیا۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ شریعت مطہرہ میں جب گناہوں کی فہرست بنائی جاتی ہے جن کاموں کو شریعت میں مذموم سمجھا گیا ان میں سے حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ حقوق الوالدین ہے، یعنی ماں باپ کی نافرمانی۔ حقوق العباد میں سے چوٹی کا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، اور حقوق اللہ میں سے چوٹی کا گناہ شرک ہے کہ اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات سمجھنا اور اس کی صفات جیسی کسی صفات کسی میں ماننا۔ اسی طرح جب شریعت میں حرام کاموں کی فہرست مرتب کی جائے گی تو سب سے بڑا حرام شریعت میں جو ہے وہ سود ہے۔ اس سے بڑا شریعت میں کوئی حرام نہیں۔ سب سے بڑا حرام اسلام میں شریعت میں دین میں سود ہے۔ حقوق اللہ میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ بلکہ حضور نے حضرت عظمہ کے جنازے کے سلام پھیرنے کے بعد دعا کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو موجود ہیں وہ سن لیں اور جو موجود نہیں ان تک یہ جا کر پیغام پہنچا دیں کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا گستاخ ہے، ماں باپ کا بے ادب ہے، نبی
کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ والدین کو بڑی عزت، بڑا مرتبہ اور بڑا مقام دین اسلام میں حاصل ہے، اور پھر ان دونوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب قسم کی کیفیت جس کو دین نے واضح کیا ہے، دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا، باپ اور ماں کے ساتھ۔ لیکن جب حقوق و فرائض کا معاملہ آیا تو پھر اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ رکھا اور خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ رکھا۔ اطاعت باپ کی زیادہ کی جائے اور خدمت ماں کی زیادہ کی جائے۔ حضور نے دونوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، ماں اور باپ دونوں کے بارے میں۔ عمومی طور پر ہماری محفلوں میں اور ختم شریف کے موقع پر جب کوئی نعت خوان ماں کی شان پڑھتا ہے اور عوام بھی یہ فرمائش کرتے ہیں کہ ماں کی شان سناؤ، تو جب ماں کی شان بیان کی جاتی ہے تو عام طور پر لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید باپ کی کوئی شان ہی نہیں یا باپ کا کوئی مقام نہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے مقام کو بیان فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس میں باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کی عزت کو اجاگر کیا۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن باپ کے بارے میں جو حدیث ہے وہ لوگ بیان نہیں کرتے، نہ نعت خوان باپ کی شان پڑھتے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی نعت خوان نہیں دیکھا جو باپ کی شان والا ہے، اور ہمارے معاشرے کا یہ عادت ہے کہ وہ اشتہاروں میں باقاعدہ لکھتے ہیں ماں کی شان والے، ماں کی شان والے۔ میں نے کہا وہ باپ کی شان والا بھی نعت خوان پیدا ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، تاکہ ان بچوں کو یہ معلوم ہو کہ ماں کی شان ہے تو باپ کی بھی تو شان ہے۔ باپ کی شان جو نبی پاک نے بیان فرمائی، ماں کی شان بھی سرکار نے بتائی نا کہ جنت ماں کے جنت تو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ جی جی، قرآن مجید میں لکھا ہے جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو حضور نے جنت کو وہاں سے کھینچ کے ماں کے سبحان اللہ، یہ استعارہ ہے، یہ حدیث میں استعارہ استعمال کیا گیا، یعنی جنت میں جانے کا آسان راستہ ماں کی خدمت، یہ ہے اس کا مفہوم کہ جنت میں جانے کا آسان راستہ ماں کو دکھ نہ دیا جائے، ماں کو تکلیف نہ دی جائے، ماں کو ستایا نہ جائے، ماں کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، تعظیم کی جائے۔ اور باپ کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی غور سے سن لیں اور اس کی تبلیغ کیا کریں کہ اگر ماں کی شان ہے تو باپ کی بھی شان ہے۔ حضور نے فرمایا باپ جو ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یعنی اگر کوئی ماں کی عزت کرے گا تو جنت میں جانے کا یہ آسان ذریعہ ہے۔ باپ کا احترام کرے گا، باپ کا ادب کرے گا، باپ کو تنگ نہیں کرے گا، ستائے گا نہیں، گناہ میں نہیں دلوائے گا، احترام کرے گا، ان کی بات مانے گا باپ، تو یہ جنت میں جانے کا یہ بھی آسان راستہ ہے۔ فرمایا جنت کے درمیانی دروازوں میں سے باپ جو ہے وہ درمیانی دروازہ ہے۔ تو ماں کی خدمت زیادہ ہے، باپ کی اطاعت زیادہ ہے۔ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے کہ باپ کہتا ہے یوں کرو، ماں کہتا ہے یوں کرو، ماں یوں کہتا ہے، دونوں کا آپس میں تعارض ہو جاتا ہے، ماں کچھ کہتی ہے باپ کچھ کہتا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ باپ جو بات کہے گا اسے تسلیم ہے، باپ کی بات کو فوقیت دی جائے گی، اس لیے کہ اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ ہے۔ اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، کیونکہ عورت تو گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی گھر کی ملکہ ہے۔ عورت کو شریعت نے گھر کی بادشاہ بنایا ہے، گھر کے نظام کی عورت خاتون جو ہے وہ ماں جو ہے وہ بادشاہ ہے، لہذا باہر دنیا میں لین دین اور دنیا کے معاملات باپ زیادہ سمجھتا ہے، لہذا باپ کی بات مانی جائے گی، خدمت ماں کی جائے
اس میں ایک وجہ جو ہر نبی کریم علیہ السلام کے غلام کو، ہر مسلمان کو یہ وجہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ماں کی خدمت کا حق زیادہ کیوں رکھا گیا. جی اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ باپ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے. اولاد کی پرورش کرنے کے لیے باپ ہی کما کے لاتا ہے. تمہاری ماں کا خرچہ بھی تمہارا باپ اٹھاتا ہے، تمہارا خرچہ بھی اٹھاتا ہے، تمہیں پڑھاتا ہے. دن بھر وہ بیچارہ محنت کرتا ہے. جو بھی پیشہ ہو، جو بھی جاب ہو، کاروبار ہو، تو باپ محنت کر کے کما کے لاتا ہے، وہ گھر کا نظام چلاتا ہے. اس لیے اطاعت باپ کی زیادہ ہے کہ باپ نے محنت کی، کوشش کی، اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں پالا ہے، اس کی اطاعت زیادہ ہے. خدمت ماں کی زیادہ اس لیے رکھی گئی کہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں کم و بیش 9 مہینے یا جتنا وقت اللہ نے متعین کیا ہے، ماں کی شکم میں جو بچہ جب ہوتا ہے تو اس وقت یہ پورا پیریڈ جو ہے جس میں جنم دینے میں ماں کو 9 مہینے انتظار کرنا پڑا بچے کے جنم دینے میں، تو یہ پورے دورانیے میں ماں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں نا، وہ باپ وہ تکلیف نہیں اٹھاتا. وہ تکلیف باپ نہیں اٹھاتا. بصورت حمل ماں کے شکم میں بچہ جو وقت گزارتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کن الفاظ سے تعبیر کیا. یعنی باپ کو تکلیف نہیں اٹھاتا اولاد کے جنم دینے میں جو تکلیف ماں اٹھاتا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کریم نے یہ وجہ بھی بیان فرمائی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ. سبحان اللہ. ایک مرتبہ وہن نہیں آیا، 2 مرتبہ وہنًا عَلَىٰ وَهْنٍ. وہن کہتے ہیں دکھ، مصیبت، تکلیف، پریشانی. اللہ کریم نے فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ. جو حمل کی صورت میں ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے دکھ پر دکھ، تکلیف پر تکلیف، پریشانی پر پریشانی ماں اٹھاتی ہے. تو وہ ماں کو وہ تکلیف پریشانی نہیں اٹھاتا جو حمل کے دوران ماں تکلیف اور دکھ برداشت کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کا حق جو زیادہ رکھا. حملتہ امہ وہنا علی وہن. ایک تو تکلیف اٹھائی اور دوسرا فرمایا وفصالہ فی عامین. 2 سال مدت شریعت میں قرآن میں 2 سال کا ذکر آیا. وفصالہ فی عامین. ماں نے 2 سال تجھے دودھ پلایا. ایک تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، 8 مہینے 9 مہینے جتنا بھی وقت متعین. اور دوسرا جب تو دنیا میں آ گیا تو پھر ماں کی چھاتی میں اللہ نے تیری غذا کا انتظام کیا. 2 سال تو ماں کی چھاتی میں تیری غذا تھی، اور وہ غذا تجھے ماں نے کتنا عرصہ غذا دی؟ 2 سال. وفصالہ فی عامین. حمل کی صورت میں ماں نے جو دکھ برداشت کیے، تکلیفیں اٹھائیں، اور جو دودھ پلانے کی مدت جو ہے اس میں ماں تیرے لیے کتنی قربانیاں دیتی گئی. اس لیے ماں کا حق جو ہے وہ خدمت کے لحاظ سے زیادہ ہے اور اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق. میں صرف ایک حدیث شریف پہ بات ختم کرتا ہوں. ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، مہربان ہیں جناب شفقت حسین صاحب. ان کی والدہ مالدہ کا یہ چیلم شریف کا ختم ہے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کی تبلیغ کی نیت سے آپ کو حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کی آیت سے میں نے بتایا جی کہ ماں کی خدمت کا حق زیادہ کیوں ہے. جی یہ قرآن کی آیت میں بیان کیا. وہ وجہ بیان کی گئی کہ ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے اولاد کے لیے باپ نہیں اٹھاتا. پھر بچے کی پرورش میں جو تکلیف ماں اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا. اس کو بچہ اگر پیشاب کر دیتا ہے، باپ کی گود میں اگر بچہ بیٹھا ہے وہ پیشاب کرتا ہے نا، تو باپ پھر اپنی بیگم کو آواز دیتا ہے، وہی خامن جو ہے وہ کہتا ہے اس نے پیشاب کر دیا، اس نے سنبھال. وہ اس کی گندگی وغیرہ بچے کی کون صاف کرتا ہے؟ ماں صاف کرتی ہے. باپ تو نہیں کرتا، وہ ماں کرتی ہے. خالہ ماسی ہو، پھوپھی ہو بھی نہیں کرتی. اس کی گود میں بھی بچہ پیشاب کرتا ہے، وہ اس کی ماں کو آواز دیتی آنی مساں نے پیشاب کر چھڑی. تو
تو لہذا ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے نا، یہ اس قوم کے بچوں کو علم نہیں ہے. آج ماں باپ کو لوگ ستاتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، اور معذرت بہت ماں کی توہین لوگ کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا. انہیں علم ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے. قرآن میں تو نکھیڑ کی علیحدہ کر کے بتایا. تو پیشاب کرتا تھا کون سنبھالتا تھا، گندگی غلاظت کرتا تھا کون سنبھالتا تھا. ماں آٹا گوندھ رہی ہے، تو نے پیشاب کر دیا تو تیری گندگی ماں ہی صاف کرتی تھی، دوسرا کون کرتا تھا. اس لیے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، چارپائی پہ پڑ جاتے ہیں، ایک وہ وقت آتے ہیں بچے کے منہ میں ماں جو ہے وہ چمچ دودھ کھلا رہی ہے، چاول کھلا رہی ہے، دہی کھلا رہی ہے، کوئی چیز نہیں. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ ماں جب بستر پہ پڑتی ہے تو اولاد نفرت کرنے لگے. تمہارے پیشاب و گندگی ماں صاف کرتی رہی، باپ تمہارے لیے پیٹ کاٹتا رہا، رات کو تم بیمار ہوتے تھے تو باپ اٹھا کر کے ہاسپٹل لے کے جاتا تھا ڈاکٹر کے پاس. اب جب وہ بوڑھے ہو کے چارپائی میں پڑے ہیں، ان کی خدمت کا وقت آتا ہے تو تم منہ بنا لیتے ہو. تو باپ جب چارپائی پہ پڑے، خدا نہ کرے قرآن میں سے ارذل عمر کہا گیا. اللہ اس وقت سے پہلے اٹھا دے تو بہتر ہے، کیونکہ چلتا پھرتا آدمی چلا جائے تو بہتر ہے. ورنہ ایسا وقت آتا ہے کہ چارپائی پہ پڑتا گر اولاد جو ہے ماں کے منہ میں پانی چمچ سے پانی پلاتے ہیں ماں، وہ بھی خوش قسمت اولاد. میں کوئی قریب نہیں آتا. میرے پاس میں خود مریضوں کا پتہ لینے جاتا ہوں، وہ بابا جی بزرگ اور بوڑھی اماں رونے لگتی ہیں. وہ کہتی ہیں پیر صاحب بہت دکھی ہوں، مولوی صاحب بڑی دکھی ہوں، حضرت صاحب بڑی دکھی ہوں. کیا ہوا ہے؟ اس کا میں ٹٹی پیشاب صاف کرتی تھی، آج میں بیمار ہوئی ہوں تو مجھ سے نفرت کرتی ہے اولاد. آج اولاد سے بھی نفرت کرتی. باپ کہتا ہے میں پیٹ کاٹتا رہا، میں نے پڑھایا، میں نے شادیاں کی، مکان بنا کے دیے، میں نے کاروبار بنا کے. آج میں چارپائی پہ پڑا ہوں، میری اولاد قریب نہیں آتی، پوچھتی نہیں مجھے. وہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کریم نے باپ کو کیا مقام دیا ہے، ماں کو کیا مقام دیا. تو ماں کی خدمت کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو، بلکہ دو وجہ. ایک 9 مہینے پیٹ میں رہے، اور جب پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتی میں تمہیں غذا کا انتظام کیا، ماں دودھ پلاتی رہی. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ 2 سال دودھ پلایا ماں نے. اب حدیث شریف میں جو وجہ بیان کی گئی ذرا غور سے سنیے. نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے. جو میرے درس سنتے رہتے ہیں، جمعے میں محبت سے بات سنتے ہیں، یہ مسئلہ سب کو یاد ہو گیا کہ جو بات حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہو، مسلم شریف میں بھی ہو، اسے متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. متفق علیہ. یہ تو امام بخاری نے بھی لکھی، امام مسلم نے بھی، اس کا وزن حدیث کا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ امام بخاری بھی لا رہے ہیں اپنی کتاب میں، امام مسلم بھی لا رہے ہیں. متفق علیہ. اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی، حضور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یہ صحابی پوچھ رہے ہیں. حضور جواب میں فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموں کا، سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے. قیل ثم من، حضور اس کے بعد پھر کون ہے؟ قال اموں کا، تیری ماں. قیل ثم من، حضور پھر کون؟ قال اموں کا، تیری ماں. 3 مرتبہ ایک ہی سوال کیا اور تینوں مرتبہ حضور نے ایک ہی جواب دیا. حضور میرے اس سلوک کا حقدار کون؟ پہلی مرتبہ پر میں اموں کا، تیری ماں. دوسری مرتبہ پھر یہی پوچھا گیا، دوسری مرتبہ تیری ماں. تیسری مرتبہ پھر پوچھا گیا اس نے سلوک کا حقدار کون؟ تیری ماں. جب چوتھی مرتبہ یہ پوچھا گیا ثم من، حضور پھر کون؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو کا، فرمایا پھر تیرا باپ. پھر تیرا باپ. اس حدیث میں 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے اس نے سلوک کا. چوتھی مرتبہ ایک دفعہ فرمایا ثم ابو کا. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے فرمایا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ 3 حصے خدمت ماں کی ہے، ایک حصہ خدمت باپ کا. خدمت ماں کی زیادہ، اطاعت باپ کی زیادہ. لہذا والدین شمیم جنت ہیں، ان کے وجود کو غنیمت جاننا چاہیے.
ان کے وجود کو غنیمت جاننا۔ غنیمت جاننا چاہیے۔ ماں باپ کو ستانے والا، دکھ دینے والا، حضور نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ اللہ ایک تو یہ بات۔ اللہ دوسری بات ہے کسی کتاب میں نہیں لکھی، یہ کچھ علم ہوتا ہے جو بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ علم ایسا ہے جو بزرگوں کی صحبت سے اسے کہتے ہیں صدری علم، سینہ بسینہ بلیوں میں منتقل۔ ماشاءاللہ میں اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، ساری اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی۔ اللہ آپ بھی دیکھ لیں، اللہ اپنی برادری میں دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، 3 بیٹے ہوں گے، 2 بیٹیاں ہوں گی، سارے نہیں خدمت گزار ہوتے۔ پوری اولاد میں سے اللہ ایک بیٹی یا ایک بیٹے کو چن لیتا ہے، اس کے ذمہ ماں باپ کی خدمت لگتی سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ کس کے ذمہ لگتی ہے؟ جو ماں باپ کا زیادہ مؤدب ہوگا، جو ماں باپ کا زیادہ، جس کے دل میں ماں باپ کا ادب، احترام، پیار زیادہ ہوگا، جب ماں باپ کا آخری وقت آئے گا تو خدمت کی سعادت پوری اولاد میں سے صرف اسی بیٹے کو ملے گی جس کے دل میں ماں باپ کا درد ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں ماں باپ کی نہیں پرواہ کرتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں ماں بیمار ہو تو بے چین ہو جاتے ہیں، کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ لہذا اولاد بھی جسے ماں کی اور باپ کی بیماری میں، بڑھاپے میں چارپائی پہ پڑ جائیں تو خدمت کی توفیق مل جائے، وہ سمجھے کہ میرے رب کا مجھ پہ بڑا کرم ہے۔ بلکہ میں اس کے اوپر درجے میں جا کے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ سمجھے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہے۔ جس نے ماں کو آخری وقت میں سنبھال لیا، جس نے باپ کو آخری وقت میں سنبھال لیا، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے لوگوں کو بتائے کہ میرا رب رسول مجھ پہ راضی ہے۔ اسی رب رسول نے مجھے ماں باپ کی خدمت کی توفیق دی ہے۔ جس پہ رب ناراض ہو اس کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق نہیں ملتی، اور جس کو نہیں ملتی اس کو توبہ کرنی چاہیے، اسے توبہ کرنی چاہیے کہ میرا بھائی ماں کی خدمت کر رہا ہے، میری ہمشیرہ ماں کی خدمت کر رہی ہے، میں محروم ہوں، اسے توبہ کر کے ماں باپ کی خدمت کی طرف آنا ہے۔ تو دوستو، چونکہ شہرم شریف کی محفل ہے تو دین کا اہم پیغام یہ ہے کہ حقوق اللہ کے بعد تمام حقوق میں سے سب سے بڑا حق ہمارے دین میں ہے تو وہ ماں کا ہے، وہ باپ کا، اس سے اوپر کسی کا ہے۔ بلکہ یہ حدیث جب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہم ایک دفعہ کانپتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ یہ حدیث ہے۔ ماں کا احترام کرو، باپ کا ادب کرو، یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز جناب شفقت حسین صاحب نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے جو ختم ذیل شریف کا اہتمام کیا، اسے اللہ قبول فرمائے۔ میں جو کر سکتا تھا میں نے وہی کیا کہ ان کے دکھ درد میں ہم کچھ عرض کر کے شریک ہو جائیں، جو خوش قسمت ہیں جن کو والدہ کی خدمت کی توفیق۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔